ہر مرد گناہ کا سفر کسی بری نیت سے شروع نہیں کرتا۔ بعض مرد صرف مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی ٹوٹی ہوئی روح کا سہارا بننا چاہتے ہیں، وہ کسی کے آنسو پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان کو بس یہی ایک نیت چاہیے ہوتی ہے۔ اکثر بڑی تباہیاں کسی نائٹ کلب یا برے ٹھکانے سے شروع نہیں ہوتی، وہ سوشل میڈیا پر آنے والے ایک معصوم سے میسیج سے شروع ہوتی ہیں۔ السلام علیکم بھائی، میں بہت پریشان ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اور بس یہیں سے ایک ایسا کھیل شروع ہوتا ہے جہاں ایک نیک مرد لاشعوری طور پر اپنے ایمان کا جنازہ اٹھتے دیکھتا ہے۔ تصور کریں، رات کا 1 بج رہا ہے، ہر طرف گہرا اندھیرا ہے اور آپ کے ہاتھ میں موجود سکرین گلو کر رہی ہے۔ ان باکس کے اندر ایک نامحرم لڑکی اپنے دکھوں کی داستان کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے لفظوں میں آنسو ہیں، اس کے لہجے میں ٹوٹ پوٹ ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ دنیا کتنی ظالم ہے، اس کا دل کس نے توڑا ہے اور وہ کتنی اکیلی ہے۔ یہاں مرد کے اندر وہ مائنڈ سیٹ جاگتا ہے جسے جدید نفسیات سیویئر کمپلیکس کہتی ہے۔ مرد کا دماغ اسے سگنل دیتا ہے کہ تم وہ شہزادے ہو جو اسے بچا سکتا ہے، تم اس کی زندگی کو ٹھیک کرو گے اور یہی وہ مصیبت زدہ روح تھی جسے تمہاری ضرورت تھی، اب تم اس کے مسیحا بنو گے۔ بالی ووڈ فلموں کے سینز، ہیرو والی فیلنگز مرد کو ہواؤں میں اڑانے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا، وہ تو ایک نیک کام کر رہا ہے، ایک ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے رہا۔ لیکن قرآن مجید انسان کے اس وہم کو ایک ہی جھٹکے میں صاف کر دیتا ہے۔ قرآن اسے کہتا ہے خطوات الشیطان، یعنی کہ شیطان کے قدموں کے نشان۔ شیطان کبھی بھی کسی با اخلاق، تہذیب یافتہ یا دیندار مرد کو براہ راست بے حیائی کی دعوت نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے براہ راست گناہ کا کہا تو یہ مرد پیچھے ہٹ جائے گا، اس لیے وہ گناہ کو ہمدردی، رہنمائی، کونسلنگ اور سہارا بننے کے انتہائی پاکیزہ غلاف میں لپیٹ کر پیش کرتا ہے۔ بربادی کا یہ سفر اتنا لطیف ہوتا ہے کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب بندگی کے مقام سے نکل کر دوسرے کی زندگی کا رب بننے کی کوشش کرنے لگا ہے۔ یہ سفر 6 قدموں میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہمدردی کا سونگ، وہ صریحاً نامحرم ہوتی ہے لیکن اسے بچانے کے خپت میں آپ شریعت کی حدود کو لاشعوری طور پر ذہن سے جھٹک دیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میرا مقصد اتنا نیک ہے کہ یہاں اصول تھوڑے نرم ہو سکتے ہیں۔ دوسرا قدم رابطوں کا آغاز، شروع میں گفتگو کا مقصد صرف مسائل کو حل کرنا یا پھر دین سکھانا ہوتا ہے۔ پبلک کمنٹ سے بات واٹس ایپ یا میسنجر کے ان باکس تک آ جاتی ہے۔ تیسرا قدم ہوتا ہے دل کا تڑپنا، آہستہ آہستہ وقت بدلتا ہے۔ اب مرد کا دل جو ہے نا وہ براہ راست اس فکر میں ہوتا ہے کہ وہ کب آن لائن آئے گی اور اس کا ڈپریشن کیسے دور کرنا ہے۔ وہ اس کی نفسیاتی بیساکھی بننے کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ چوتھا قدم تنہائیوں کا سفر، اب گفتگو دن کے اجالوں سے نکل کر رات کی تنہائیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ شیطان دماغ میں یہ خوبصورت خیال ڈالتا ہے، چلو رات کے 2 بجے اسے اکیلے میں قرآن پاک پڑھا دیا کرو، اس کا دل بدل جائے گا، تمہاری نیت تو ویسے بھی خالص ہے۔ مگر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں 2 نامحرم ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے 5واں قدم، ملاقاتیں۔ باتیں کم پڑ جاتی ہیں، اب باری آتی ہے معاشرے کی گھٹن سے نکالنے کے لیے یا لائف کونسلنگ کے نام پر تنہائی میں ملنے۔ چھٹا قدم حدود الہی کی پامالی، اور پھر ایک دن ہمدردی اور مسیحائی کے اس خوبصورت سراب میں چلتے چلتے وہ آخری حد بھی کراس ہو جاتی ہے جس کا انسان نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں اس کیفیت کو ایک خوفناک نام دیا ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس، یعنی کہ شیطان کا فریب اور نفس کی مہلک بیماری خود پسندی۔ دراصل جب کوئی دوسرا آدمی آپ کے سامنے روتا ہے اور آپ کے سامنے مکمل انحصار کرتا ہے تو وہ آپ کی مردانہ انا، آپ کی میل ایگو کو ایک مصنوعی تسکین دے رہا ہوتا ہے اور آپ کو اندر ہی اندر یہ طاقتور احساس اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کتنے اہم ہیں۔ میرے بھائی، یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ لاشعوری تکبر اور مخفی ہوس ہے جو نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بیماری صرف انفرادی نہیں ہے، یہ ہماری سماجی اور دعوتی تحریکوں میں بھی کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ جب کوئی گروہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم ہی صبح انقلاب کی واحد روشنی ہے، ہم نہ ہوئے تو امت تباہ ہو جائے گی، تو وہ یہ بنیادی توحیدی حقیقت بھول جاتے ہیں کہ کائنات کا واحد مصلح ہادی اور محافظ صرف اللہ پاک ہے۔ انبیاء کرام تک کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو زبردستی بچا لیں۔ قرآن صراحت سے فرماتا ہے کہ انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا کام صرف ایک عبد بن کر شریعت کے دائرے میں کوشش کرنا ہے، خدائی دعوے دار بننا نہیں۔ جب آپ رب بن کر نعوذ باللہ کسی کے مسائل حل کرنے لگیں گے تو اللہ پاک کا نظام فطرت آپ کو کچل کر رکھ دے گا۔ آپ کسی نامحرم کی جذباتی بیساکھی بننے کے چکر میں اپنا ایمان، اپنا سکون اور اپنی آخرت برباد کر دیں۔ آئیے آج آئینے میں کھڑے ہو کر خود سے ایک تلخ سوال کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں اس نامحرم کے لیے واقعی تڑپ اور ہمدردی ہے تو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس نامحرم کا مسئلہ اپنی والدہ یا اپنی زوجہ کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ انہیں کہیں کہ وہ اس کی کونسلنگ کریں، اس کو دین سکھائیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کی خواتین اس قابل نہیں ہیں تو میرے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دال پوری کالی، کیونکہ اگر آپ واقعی اتنے بڑے مسیح اور مسئلے ہوتے تو سب سے پہلے اپنی محرم خواتین کی تربیت کا بندوبست کرتے، انہیں اس مقام پر لے کے آتے کہ وہ دوسری خواتین کی رہنمائی کر سکیں۔ باہر کی دنیا میں ہیرو بننا بہت آسان ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر بننا اصل مردانگی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اکیلے میں کسی نامحرم کو دین سکھانے یا ڈپریشن سے نکالنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ شریعت نے آپ سے یہ مطالبہ ہرگز نہیں کیا۔ آپ سے مطالبہ آپ کے اپنے نفس کی اور اپنے جیسے مردوں کی اصلاح کر دیا۔ اکیلے میں نامحرم سے باتیں کرنا، چاہے وہ قرآن و حدیث کی تشریح کے نام پر ہی کیوں نہ، سراسر شیطان کے راستے پہ چلنا ہے۔ نجات دہندہ، محافظ اور کارساز صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، باقی سب فانی ہے۔ کسی کا رب بننے کی کوشش مت کریں، ورنہ جب اصل رب پٹخ کر مارے گا تو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حدود کو پہچانے۔ بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔